بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلن وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات أكل ودين أذهب للب الرجل الحازي من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وأقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شآجة المرأة مثل نصف شآجة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان أقلها. قال أليس إذا حازت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف نکلے تو ان کا گزر ہوا عورتوں کی جماعت پر، تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو، میں نے تم کو اہل نار میں سب سے زیادہ دیکھا ہے۔ عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، میں نے عقل اور دین میں ذوق کے باوجود ہوشیار مرد کو بے وقوف بنا دینے میں تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ عورتوں نے کہا ہمارے دین اور ہمارے عقل کا ذوق کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف کے برابر نہیں ہے؟ عورتوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے اس کے عقل کے ذوق کی وجہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہوتا کہ جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی؟ عورتوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے اس کے دین کی ذوق کی وجہ۔ یہ حدیث ہے متفق علیہ۔ خلاصہ حدیث کہ حدیث مبارکہ سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ ہوگی، لیکن امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت یہ ہے ان ادنی اہل الجنت یمسی علی زوجتین من نساء الدنیا کہ اہل جنت میں سے ادنا آدمی کے پاس دنیا کی 2 بیویاں ہوگی۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جنت میں بھی عورتیں سب سے زیادہ ہوگی، تو دونوں جگہ زیادہ ہوگی۔ یہ زیادہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہی عورتیں یہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے 4 عورتوں سے شادی کرنے کا جواز قرار دیا ہے۔ لیکن جب عورتیں زیادہ ہیں تو جنت میں زیادہ ہونی چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں میں نے دیکھا کہ عورتیں زیادہ ہیں، پھر وجہ بیان فرمائی کہ وہ لعن طعن بہت کرتی ہے اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں زبان سے تعلق رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ فرمایا زبان ہی ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ خیر، لیکن ایک حدیث میں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ شوہر کی نافرمانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے تعبیر کیا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کے لیے اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے مقام اس کے شوہر کا ہے۔ اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو بیوی پر ایک مقام دے رکھا ہے، لیکن اس مقام سے قطعاً یہ جواز نہیں نکلتا کہ شوہر کے لیے اختیار ہے کہ عورت پر ظلم کرے، نہیں، بلکہ اس کے لیے حق دیا ہے شریعت مطہرہ نے، جو کتاب النکاح کے سلسلے میں انشاءاللہ آگے آئے گا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے جو شوہر کو مقام دیا ہے
وہ مقام اسی وجہ سے دیا ہے تاکہ معاشرہ یہ صحیح چلتا رہے، کہ جس طرح بیوی شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کی ماتحتی میں تھی تو اب شادی کے بعد شوہر کے ماتحتی میں رہے۔ ہم فرض کریں اگر عورت کو چھوڑ دیا جاوے، کھلا چھوڑ دیا جاوے، اور اگر شوہر کے ماتحتی میں نہ رکھا جائے تو پھر ہمارا معاشرہ یہ تتر بتر ہو جائے گا۔ تو اس معاشرے کو صحیح رکھنے کے لیے اور معاشرے کی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے شوہر کو ایک مقام دے رکھا ہے عورت پر۔ اس پر انشاءاللہ تفصیل گفتگو ہوگی کتاب النکاح کے ضمن میں۔ آگے بڑھتے اور حدیث کو سمجھتے، حدیث سے ہے ما رأیت من ناقصات عقل و دین، عقل اور دین میں کمزوری کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دین کی کمزوری کیا ہے یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی، یعنی یہ ایام عبادت کے بغیر گزر جاتے ہیں۔ یہ اس کا ایک دینی ضعف ہے، دینی نقص ہے۔ اس سے یہ ہرگز بات معلوم نہیں ہوتی کہ اللہ کے ہاں ثواب اور مقام میں مردوں سے پیچھے ہوگی، بلکہ وہ تو اعمال پر موقوف ہے۔ اگر اعمال زیادہ ہے تو وہ مردوں سے آگے بڑھ جائے گی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک عورت کی گواہی یہ مرد کے مقابلے میں عادی ہوتی ہے، یعنی گواہی میں ایک مرد دو عورتوں کے برابر ہوتا ہے۔ تو جب ایسا ہے تو یہ عقل میں ضعف کی وجہ سے ہے۔ اس سے یہ بات ہرگز معلوم نہیں ہوتی کہ عورتیں یہ ناسمجھ ہوتی ہیں، بلکہ عورتیں یہ بہت بڑی سمجھدار ہوتی ہیں۔ دین کا جو بہت بڑا حصہ ہم تک پہنچا ہے وہ معائشہ سے پہنچا ہے، اور وہ عورت ہی کی ذات تھی۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایک حالت آئی، اس حالت میں قریب تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے دور ہو جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کی رائے ہی تھی کہ جس کی بنا پر سارے صحابہ اطاعت سے دور ہونے سے رک گئے تھے۔ سیرت اٹھا کر دیکھ لو یا سیرت اسلام اٹھا کر دیکھ لو کہ بڑے بڑے موقع پر عورت کی سمجھداری ہی پر اسلام کو بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ لہذا یہاں پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عقل و دین میں ضعف ہے اور کمزوری ہے، اور واقعتاً عورت جو ہوتی ہے یہ مردوں کے مقابلے میں جسمانی، طبعی، عقلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ضعف رکھا ہے، کیونکہ جوڑا بنانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوڑا بنانا ہے۔ جوڑے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں اونچ نیچ ہو، دونوں برابر ہو تو جوڑا بن ہی نہیں سکتا۔ اور تھوڑا اس سے ہٹ کر ایک بات سمجھ لے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عورت کو اور مرد کو جسمانی، طبعی اور عقلی دونوں میں برابر بناتا، اور عورت اور شوہر میں جب کوئی انبن ہو جاتی اور اگر عورت کی زبان کے بجائے ہاتھ چلنے لگے تو پھر شوہروں کا کیا حال ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے ساتھ جیسا رکھا ہے، جیسا بنایا ہے، اپنی جگہ پر سب کے سب برابر ہے۔ یہاں پر کسی کے تحقیر، حقیر کرنا کہ عورتیں حقیر ہے مردوں کے مقابلے میں، یہ ہرگز مقصود نہیں ہے۔ یہ اللہ کی ایک فطرت ہے، اللہ کی ایک حکمت ہے کہ ہمیں ایسا بنایا ہے۔